HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی سے صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا حافظ پیر شبیر احمد کی صدارت میں جمعیت کے قائدین کے ایک وفد نے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور انہیں مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، اوقافی مسائل کے علاوہ تحفظات، NRC اور دیگر مسائل پر مشتمل ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ مشیر حکومت محمد علی شبیر کی موجودگی میں تلنگانہ کے تمام اضلاع کے جمعیتوں کے صدور اور جنرل سیکریٹری کے علاوہ حافظ پیر خلیق احمد صابر، جنرل سیکریٹری مولانا سید احسان الدین قاسمی، نائب صدر مفتی الیاس احمد، مولانا عبدالستار، مفتی یونس و دیگر وفد میں شامل تھے۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں کمی اور گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ریاست کے تمام اضلاع میں دن کا درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دنوں سے ضلع کھمم میں درجہ حرارت معمول سے 3 ڈگری زیادہ درج کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں درجہ حرارت معمول سے 1.5 ڈگری زیادہ درج کیا جا رہا ہے۔ محبوب نگر، میدک، بھدرچلم، ہنمکنڈا، ورنگل اور کریم نگر علاقوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ہوا میں نمی کا کم ہونا ہے۔ دوسری طرف عادل آباد اور رامگنڈم میں بھی رات کی درجہ حرارت میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے، جو عام 14 ڈگری سے 5 ڈگری زیادہ ہے۔ تلنگانہ کابینہ کی میٹنگ اتوار کو سی ایم ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوئی۔ اس موقع پر اسمبلی کے بجٹ اجلاسوں کے ساتھ ساتھ کئی اسکیموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اہم فیصلے لیے گئے۔ حکومت نے اس ماہ کی 8 تاریخ سے اسمبلی بجٹ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس بار حکومت نے اسمبلی میں ووٹ آن بجٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر حکومت نے مزید 2 ضمانتوں کو بھی گرین سگنل دے دیا۔ 200 یونٹ مفت بجلی کی منظوری دی گئی، جبکہ 500 روپے کی گیس سلنڈر اسکیم کو بھی ہری جھنڈی دے دی گئی۔ کابینہ نے گاڑیوں کے رجسٹریشن میں TS کو TG میں تبدیل کرنے اور ریاست کے سرکاری ترانے کے طور پر جیا جے تلنگانہ گانے کو منظوری دی۔ تلنگانہ ماں کی مورتی کے ساتھ ریاستی نشان میں بھی کئی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشہور اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں گجرات ATS کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ جوناگڑھ میں اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں پولیس نے 2 افراد کو پہلے ہی گرفتار کیا ہے۔ گجرات پولیس کے مطابق ممبئی میں مقیم اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری نے 31 جنوری کی رات یہاں B ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کھلے میدان میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ الزام ہے کہ مفتی صاحب نے نفرت انگیز تقریر کی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کی تھی۔ اس معاملے میں تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے، جن میں مختلف مذہبی گروپس کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور عوام میں فساد پھیلانے جیسی دفعات بھی شامل ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ہاتھوں حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے تحت حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے جہانما ڈویژن میں 9 کروڑ 2 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی کے ہمراہ جناب محمد مبین رکن اسمبلی بہادر پورہ، جناب مرزا رحمت بے قادری رکن کونسل، جناب MA مقتدر بابا کارپوریٹر جہانما ڈویژن، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بیرسٹر اویسی کی آمد پر جگہ جگہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مقامی کارکن انتہائی پرجوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نعروں کی گونج میں اور آتش بازی کے دوران صدر مجلس کا استقبال کیا۔ مقامی عوام نے جگہ جگہ گل پوشی اور شال پوشی کی۔ بیرسٹر اویسی نے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ اکثر مقامات پر مقامی عوام نے ان کاموں کے انجام دہی کے سلسلے میں صدر مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع رنگا ریڈی میں ایک تیندوا مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا۔ چودھرپور گوڑا منڈل کے ایلکاچرلا موضع کے جنگلاتی علاقے میں گاؤں والوں نے تیندوے کی نعش دیکھ کر فوری محکمہ جنگلات کے حکام کو اطلاع دی۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ کر مردہ تیندوے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ 4 تا 5 دن قبل اس کی موت ہو گئی۔ موت کی وجوہات کا علم پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے کے بعد ہوگا۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے اس علاقے میں تیندوے کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف کی لہر دیکھی جا رہی تھی۔ مردہ تیندوے کے پائے جانے کے بعد اس علاقے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
دفاعی شعبے کے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے دوران ایک آفیسر حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ الوال پولیس کے مطابق اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ہرویر چودھری حکیم پیٹ ایئر فورس ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں برسر خدمت بتائے گئے ہیں۔ ہفتے کو وہ ہیلی کاپٹر کی مرمت کا کام کر رہے تھے کہ ہائی پریشر والی ایمرجنسی سیٹ کا بٹن غلطی سے دبا دیا گیا، جس کے نتیجے میں سیٹ اچھل گئی اور وہ اڑ کر گر پڑے، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی پر نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی نوجوان مخالف پالیسیوں کی وجہ سے آج کروڑوں نوجوانوں کے سامنے روزگار کے حصول میں بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہے۔ اتوار کو یہاں بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران اپنے خطاب میں مسٹر گاندھی نے کہا کہ ہم نے بھارت جوڑو نیائے یاترا میں لفظ نیائے شامل کیا ہے۔ اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ آج ملک میں معاشی ناانصافی ہو رہی ہے اور ملک کا سرمایہ چند منتخب 2-3 ارب پتیوں کو دیا جا رہا ہے۔ گڈز اینڈ سروس ٹیکس جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری پھیلی ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی بی جے پی نے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل برباد کر دیا ہے۔ یہ یاترا حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہے۔ جھارکھنڈ کے قبائلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی قبائلیوں کے جل، جنگل اور زمین کی حفاظت کرتی رہی ہے اور مستقبل میں بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے نفرت کے بازار میں محبت کا بازار کھولا ہے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی آٹو ڈرائیوروں کے حق میں کھڑے رہتے ہوئے کبھی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دے گی۔ ہریش راؤ نے اتوار کو پٹنچیرو میں آٹو ڈرائیوروں سے بات کی۔ اس موقع پر آٹو ڈرائیورز نے انہیں درپیش مسائل سے سابق وزیر کو واقف کروایا۔ آٹو ڈرائیوروں نے بتایا کہ فی الحال وہ ای ایم آئیز بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ حکومت کے فیصلے سے سڑک پر اتر آئے ہیں۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس 6,50,000 آٹو ڈرائیورز کی جانب سے اسمبلی میں آواز اٹھائے گی۔ ہریش راؤ نے جلد بازی میں خودکشی جیسا فیصلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جب تک حکومت ماہانہ 10,000 نہیں دیتی، ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی آر ایس اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوام کے مسائل کے لیے مسلسل جدوجہد کرے گی۔ اس موقع پر بی آر ایس کے عوامی نمائندوں کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔